गॉस्पेल टीवी पाकिस्तान सुनने और देखने वालों को खुदावंद का फजल और सलामती कसरत से हासिल हो। और आज के कलाम पर ध्यान ज्ञान करने से पहले मैं आप सबसे दरखास्त करता हूं कि आप जो भी इस वक्त खुदावंद के जिंदा कलाम को सुन रहे और देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि खुदा का कलाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी आयात 34 और 35 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम एक रूहानी यू टर्न इसके बारे में सुनेंगे। तब उसने हजूम को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई आदमी मेरे पीछे आना चाहे तो वो खुद इनकारी करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और अंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। अमली तौर पर हम खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी कैसे करते हैं और अपनी जानों को कैसे बचाते हैं? क्या यह दावा करना काफी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं? अगर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि खुदावंद यीशु मसीह ही खुदा और दुनिया का नजात दहिंदा है, तो क्या हम बच जाएंगे? यकीनी तौर पर नहीं, क्योंकि शयातीन भी इस हकीकत को मानते हैं। खुदावंद यीशु मसीह बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हमें बता रहे हैं कि निजात के लिए हमारी तरफ से अमल की जरूरत है। हमें खुद इनकारी करना चाहिए, अपनी सलीब उठाना चाहिए और खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करना चाहिए। मजीद बड़ा निजात की राह का यह तकाजा है कि हम खुदावंद यीशु मसीह और अंजील मुकद्दस की खातिर अपने आप को खो दें। अमली तौर पर इसका क्या मतलब है? इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए पहले इस तरीके पर गौर करें जिस तरह बहुत से लोग अपनी जिंदगियां गुजारते हैं। हम उस चीज की ख्वाहिश करते हैं जो जिंदगी में सबसे आसान, सबसे लुत्फअंदोज, सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा तसल्ली बख्श हो। हम अक्सर उन चीजों की तलाश करते हैं जिन्हें पाकर हम अच्छा महसूस करते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए कम से कम मुज़ाहमत का रास्ता तलाश करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम रोजा रखने या इंतहाई लजीज खानों में से किसी एक का इंतखाब करें तो हम किस चीज का इंतखाब करेंगे? अगर हमें गैर मुल्की और इंतहाई पुरतअय्यश जगह पर छुट्टियां मनाने का कहा जाए या जहां हम काम करते हैं वहां इंतहाई मुश्किल काम करने का कहा जाए तो हम किसका इंतखाब करेंगे? अगर हमें बिल्कुल नई, इंतहाई शानदार कार या फिर बहुत पुरानी मोटरसाइकिल चलाने को दी जाए तो हम किसको तरजीह देंगे? ज्यादातर लोग जल्दी से अच्छा खाना, पुरतअय्यश छुट्टियां और इंतहाई शानदार कार चुन लेंगे। मुकद्दस जॉन ऑफ द क्रॉस ने एक बहुत ही मुख्तलिफ रास्ते का खाका पेश किया है। वो हमारी रूहों को हर गैर सेहत बख्श वाबस्तगी से पाक करने में मदद देने के लिए दुआ
اور مراقبہ کے لیے استعمال کرنے کے لیے روحانی اصناف کا ایک سلسلہ دیتے ہیں تاکہ ہم خدا اور اس کی پاک مرضی کے ساتھ زیادہ طور پر منسلک ہو جائیں۔ مقدس جان آف دی کراس فرماتے ہیں ہمیشہ اسے ترجیح دینے کی کوشش کریں جو سب سے مشکل ہو، نہ کہ اسے جو سب سے آسان ہو، اسے نہیں جو سب سے زیادہ پرکشش ہو، بلکہ وہ جو سب سے زیادہ ناگوار ہے، وہ نہیں جو سب سے زیادہ خوشی دیتا ہے، بلکہ وہ جو کم سے کم خوشی دیتا ہے۔ یہ روحانی ماخذات جب پوری طرح پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے وجود کے مرکز میں چیلنج کرتے ہیں۔ جو چیزیں یہ دنیا ہمیں پیش کرتی ہے، اکثر لوگ ان چیزوں میں سے سب سے آسان، سب سے زیادہ خوشگوار اور بہترین چیز کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہماری روحوں کے لیے بہترین کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کہ ہمیں خود انکاری کرنا چاہیے، اپنی صلیب کو اٹھانا چاہیے اور اس کی پیروی کرنا چاہیے، ہماری روحوں کو بچانے اور ایک روحانی تکمیل کو دریافت کرنے کا نقشہ ہے جو اس دنیا کی طرف سے ہمیں پیش کی جانے والی ہر چیز سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن اس روڈ میپ کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں اکثر روحانی یو ٹرن لینا پڑتا ہے۔ یہ یو ٹرن ہمارے وجود کی ہر سطح پر پاک صلیب کو منتخب کرنے کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور خدا کی طرف سے ہمارے اندر سے خود غرض خواہشات کو ختم کرنے اور ان کی جگہ قربانی کی محبت کی خواہش کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگر ہم دن بھر اپنے خیالات کا بغور جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اپنے بارے میں بہت کچھ سوچتے ہیں۔ مجھے یہ پسند ہے، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، اس پر ناراض ہوں اور اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اکثر ہمارے خیالات میں سے شروع ہوتے ہیں اور میں پر ہی ختم ہوتے ہیں۔ اپنی خود انکاری کرنے، اپنی صلیب اٹھانے اور اپنی جان گنوانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں مزید نہیں سوچتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری روح کی نظریں ہم سے ہٹ گئی ہیں اور صرف خدا کی مرضی اور دوسروں کی محبت کی طرف مرکوز ہو گئی ہیں۔ لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ ہم روزمرہ کی بے شمار خود غرضانہ خواہشات سے آزاد نہیں ہو جاتے جو اکثر ہمارے بیشتر اعمال کی دن بھر ہدایت کرتی ہیں۔ آج اس پر غور کریں جو ہم دن بھر کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے خیالات پر سب سے زیادہ کیا چیز حاوی ہے؟ ہم سب سے زیادہ کس چیز کی طرف متوجہ ہیں؟ کیا ہم اپنے دن کا بیشتر حصہ اس سوچ میں گزارتے ہیں کہ ہم خدا اور اس کی پاک مرضی کی بہتر طریقے سے خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ یا کیا ہم اپنے دن کا زیادہ تر حصہ اپنے بارے میں سوچتے ہوئے گزارتے ہیں؟ کیا ہماری روح کی نگاہیں اکثر دوسروں کی بے لوث خدمت پر لگتی ہیں یا کیا وہ اکثر اس کے بارے میں سوچتی ہیں کہ ہم خود غرض طریقے سے اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟ آج ہم ان مشکل سوالات پر غور کریں اور اپنے اندر سے ہر اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کریں جو خود غرض ہے۔ ایسا کرنے سے ہم ایک روحانی یو ٹرن لینے کے قابل ہو جائیں گے تاکہ ہم مسیح کی جلالی اور بدلنے والی صلیب کو اٹھا لے جا سکیں۔ ہم دعا مانگیں۔
ہمارے قربانی دینے والے خداوند، آپ نے ایک بے لوث زندگی گزاری جس کا مقصد صرف آسمانی باپ کو جلال دینا اور دنیا کی نجات تھی۔ برائے کرم ہمیں تمام خود غرضی سے آزاد کر دیں تاکہ ہم ہر طرح سے خود انکاری کرنے کے قابل ہو جائیں، زندگی میں ہر سلیب کو گلے لگا سکیں اور بے لوث اور قربانی کی محبت کی خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے آپ کی پیروی کر سکیں۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔